السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ خیریت سے ہیں؟ آج ہمارا موضوع ہے گناہوں کو مٹا دینے والے اعمال۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ الہی آمین۔ جی، تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے جی میں کھٹکے اور تم ناپسند کرو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے، یعنی ایسا عمل جس کے ظاہر ہونے پر تم برا محسوس کرو اور تمہارے دل میں خوف ہو۔ چھپا ہوا کام گناہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو ناپسند ہو، یعنی اللہ کی ناراضگی کا وہ سبب ہو۔ تو ہر وہ کام جو معروف طریقے سے ہٹا ہوا ہو وہ گناہ کہلاتا ہے۔ گناہ کی کیا وجوہات ہیں کہ کس بیس پہ ہم جو ہے وہ گناہ کرتے ہیں؟ تو آئیے اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہماری خواہش نفس ہے، کہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم یہ کام کریں، جیسے کہ میوزک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ صرف سننا حرام ہے لیکن دل چاہ رہا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا، بس تھوڑی دیر کے لیے سن لیتے ہیں۔ تو یہ خواہش نفس ہے۔ بعض اوقات ہماری لا علمی ہوتی ہے، دنیا سے محبت ہوتی ہے، یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ان کی خوش آمد کے لیے ہم جو ہے وہ غلط کام کرتے ہیں، کسی کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، وہ ہماری بے حسی بھی ہوتی ہے، اس میں ہماری غفلت بھی ہوتی ہے، حب دنیا بھی ہے، اور ہمارا آخرت پر یقین بھی نہیں ہوتا۔ پھر حب ذات ہے کہ انسان کو اپنی ذات بہت زیادہ پسند ہوتی ہے، وہ خود پسندی میں بہت سارے کام غلط کرتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، پرفیکٹ ہوں اور میں غلطی نہیں کرتا۔ اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق بہت کمزور ہوتا ہے، اور سب سے بڑی وجہ بری صحبت، بری کمپنی جو ہے، یہ بھی بہت زیادہ انسان پر اثر انداز ہوتی ہے۔ پھر شیطان کے بہکاوے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سے، اس کی رحمت سے مایوسی بھی ہے، پھر ارادے کی کمزوری بھی ہے۔ تو یہ تمام وجوہات جو ہیں وہ گناہوں کا باعث بنتی ہیں۔ اب ان گناہوں کے نقصانات کیا ہیں؟ کہ اگر ہم یوں تصور کریں کہ یہ سارے تیر ہیں جو ہم سب کی طرف آ رہے ہیں، تو ہم کس قدر غیر محفوظ ہیں، ہر طرف سے گناہوں کی ایک یلغار ہے۔ پھر بھی اگر کوئی کہے کہ میں بہت نیک ہوں، نہیں میں نے تو کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں، مجھ سے تو کبھی کوئی غلطی ہوئی ہی نہیں، تو یہ درست نہیں ہے، یہ بھول ہے، ایک غلط فہمی ہے، یا ایک دھوکہ ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم لوگ اعتراف کریں، اور پھر اس کے بعد معافی مانگے۔ انسان غلطی کا اعتراف کرنا اور پھر اس کے بعد اس کی اصلاح کرنا، اس کو مان لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اگر یہ ہم مانیں گے ہی نہیں تو پھر ہم گناہوں کو دھونے والے یا مٹانے والے اعمال کو ہمیں جاننے کی ضرورت کیا ہے؟ تو سب سے پہلے اعتراف ضروری ہے۔ اگر یہ بوجھ اور وزر اور اوزار دور نہ ہوں گے تو پھر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہماری آخرت برباد ہو جائے گی۔ اگر ہم نے گناہوں کو نہ دھویا تو مزید گناہوں کی لت میں ہم گھرتے چلے جائیں گے، دل پر سیاہ نقطہ پڑے گا، وہ بڑھتا چلے جائے گا، اور پھر گناہ کے اتنے ہم عادی ہو جائیں گے کہ احساس گناہ بھی مٹ جائے گا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گے۔ اور گناہوں کے اثرات یہ بھی ہوتے ہیں کہ دل سخت ہو جاتے ہیں، نیکی کی طلب اور تڑپ ختم ہو جاتی ہے، ضمیر پر بوجھ پڑتا ہے، اور اللہ نیکی کی توفیق بھی چھین لیتا ہے۔ پھر ایسی صورت میں انسان جو ہے وہ اداسی، پریشانی، ڈپریشن، ذہنی روحانی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی دنیا میں ہی پکڑ ہو جاتی ہے، مثلا ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قطع رحمی کرنا، اور اس طرح سے رزق میں بھی کمی آتی ہے۔ اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، جیسے کہ حسد کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسد کی بیماری ایک ایسی بیماری ہے جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اس طرح حسد جو ہے وہ نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح غیبت ہے، جس میں انسان اپنی نیکیاں جو ہے وہ دوسرے کے نام اعمال میں ڈال دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جب مسلسل گناہ کرتا ہے تو پھر وہ نیک لوگوں سے بھاگتا ہے، وہ ان کی مجلس سے دور رہتا ہے،
پھر اس کے چہرے کا نور جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن بھی وہ اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے، جن کے ساتھ ہم نے غلط کام کیے یا جن لوگوں کے ساتھ ہم نے غلط کام کیے وہ بھی گواہ ہوں گے۔ اس لیے انسان اگر گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا تو پھر وہ توبہ سے بھی محروم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق اپنے گناہ کو ناک پر بیٹھی مکھی سمجھتا ہے جسے وہ نقصان نہیں دے سکتی، مطلب بہت ہلکا سا اس کو محسوس کرتا ہے کہ یہ تو کچھ گناہ کرنے سے کوئی مجھے نقصان نہیں ہوگا، لیکن مومن اپنے گناہ کو پہاڑ خیال کرتا ہے جو اپنے آپ کو بوجھل محسوس کرتا ہے۔ کیا میں اور آپ اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہیں؟ اگر سمجھتے ہیں تو پھر ان گناہوں کو مٹانے یا دھونے کے لیے ہم کیا کوشش کرتے ہیں؟ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم وہ اعمال اور افعال سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں کو دھو سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے دین اسلام کو قبول کرنا، کہ سب سے پہلے ایمان کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص روایت کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ دراز کیجئے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک آگے کیا اور میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ تو میں نے کہا میں آپ پر بیعت کرنے سے پہلے ایک شرط رکھتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا شرط ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا، اسلام کو قبول کروں گا کہ اگر میرے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دین اسلام قبول کرنے سے انسان کے ماضی کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور دین اسلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ دین ہے، لہٰذا اس کے قبول کرنے سے گزشتہ تمام گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے ہیں، اور انسان اگر دائرہ اسلام میں رہ کر کام کرے تو وہ آئندہ گناہوں سے بھی بچ جاتا ہے۔ لہٰذا دین کی حفاظت کرنی چاہیے اور انسان کو حسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ یقیناً مجھ سے محبت کرے گا، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ان سے محبت کرنے کے مترادف ہے۔ جیسے اللہ کے رسول جو ہیں وہ ہر کام دائیں ہاتھ سے شروع کرتے تھے، بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا کرتے تھے، مسکرایا کرتے تھے، اچھا اخلاق تھا، بیٹھ کر پانی پیتے تھے، بیٹھ کر کھانا کھانا، اگر کھانا کا لقمہ نیچے گر جائے تو جھاڑ کے اس کو کھا لینا، داڑھی رکھنا، اور اس طرح کے تمام اعمال جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور اس سے اللہ انسان کے گناہ جو ہیں معاف کرتے ہیں۔ پھر مسنون طریقے سے وضو کرنا، وضو کے اعضاء کو ایک مرتبہ دھونا فرض ہے اور 3 بار دھونا سنت ہے۔ جس شخص نے اچھے طریقے سے وضو کیا اور اعضائے وضو کو 3 بار دھویا، اس کے تمام گناہ جسم سے نکل جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے، اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ دھل جاتے ہیں، آنکھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں دھوتا ہے تو پانی کے قطروں کے ساتھ اس کے ہاتھ پاؤں حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ وضو سے فارغ ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر ہے تحیات الوضو کی فضیلت۔ حضرت زید بن خالد روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سنت طریقے سے اچھا وضو کرے، اچھا وضو سے مراد ہے کہ وہ انگلیوں میں خلال کرے، داڑھی کا خلال کرے، اور پانی ہر طریقے سے پورے اسکن پہ پھیلا کے اس کو دھوئے، اچھا وضو کرے، اور 2 رکعت نماز کو اس طریقے سے ادا کرے کہ اس میں اخلاص ہو، انتہائی عاجزی ہو، توجہ کے ساتھ اللہ کی یاد کے ساتھ اس کو ادا کرے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے۔ نماز میں دعائے استفتاح پڑھنا، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس دعا کو
اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب، یعنی اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری پیدا کر دے جیسے کہ مشرق اور مغرب دور ہیں۔ اے اللہ میرے گناہوں کو پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑے سے میل کچیل دور ہوتی ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو پانی، اولے اور برف سے دھو دے، آمین۔ یعنی اس دعا کے پڑھنے سے گناہوں میں دوری پیدا ہوتی ہے، اور جو ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک نماز برائی بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، تو یہ اس زمرے میں یہ دعا جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ پھر مشقت کے باوجود مکمل وضو کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس کے ذریعے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں اور تمہارے درجات بلند ہوں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ مشقت کے باوجود مکمل وضو کرنا، یعنی سخت سردی کے ایام میں گرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے اٹھنا، اور پھر بعض اوقات پانی بہت دور ہوتا ہے، مشکل سے ملتا ہے، وہ پانی تلاش کر کے مکمل وضو کرنا، تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ پھر گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف جانا۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے اچھے طریقے سے وضو کرے اور مسجد یعنی اللہ کے گھر جائے تاکہ اللہ کے فرائض کو وہ ادا کرے، تو آپ نے فرمایا کہ جو وہ قدم اٹھائے گا اس کے ہر قدم پر اللہ اس کے گناہوں کو مٹائے گا اور ہر قدم پہ اس کے درجے کو بلند کرے گا۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وضو کر کے وہ مسجد کی طرف جائے تاکہ زمین بھی اس کے لیے گواہی دے۔ اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو قدم اللہ کی راہ میں گرد آلود ہو اس کے لیے جہنم کی آگ حرام ہے۔ نماز میں فرشتوں کے ساتھ آمین کہنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام کہتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو پھر مقتدی جو ہے وہ آمین کہتے ہیں، تو یقیناً جس کا قول فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جائے گا اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ عمل بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس میں خوشخبری جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اسی طرح سمیع اللہ لمن حمیدہ کا جواب دینا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب امام رکوع میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو مقتدی ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کہے گا، جس کا قول فرشتوں کے قول کے ساتھ مل جائے گا تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پہلے گناہوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دیں گے۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کے باہر ایک نہر ہو اور وہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی 5 نمازوں کی مثال ہے۔ جو شخص 5 وقتی نماز پڑھے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اور ایک موقع پر آپ حضرت ابو ذر غفاری کے ساتھ تھے تو آپ نے ایک درخت کی ٹہنی لی اور اسے جھاڑا، اس کے تمام پتے جھڑ گئے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے ٹہنی سے پتے جھڑ گئے ہیں۔ درود شریف پڑھنا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور 10 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں۔ اسی طرح ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ درود کو کتنا وقت پڑھا جائے، تو آپ نے بتایا کہ اگر تمام ٹائم اگر تم درود ہی پڑھتے رہو تو تمہارے لیے 2 خوشخبریاں ہیں، یعنی ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرے سارے غم تجھ سے دور کر دے گا اور پھر تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہجرت کرنا۔ جب انسان اللہ کے راستے میں اپنے گھر بار، عزیز و اقارب اور کاروبار، جائیداد سب کچھ چھوڑتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ اس کو جنت کی بشارت دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تب ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول کیا کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے سے ہو، پس جن لوگوں نے ہجرت کی اپنے گھروں سے نکالے گئے، میری راہ میں اذیتیں دی گئیں، لڑے اور قتل کیے گئے، ان کی برائیوں کو میں ضرور دور کروں گا اور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں،
یہ اللہ کی طرف سے بہترین بدلہ ہے اور اللہ ہی کے پاس بہترین اجر ہے۔ پھر جہاد کرنا، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، تم اللہ کے راستے میں جہاد کرو اپنے مالوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا 3 وعدے ہیں اس کے ساتھ، کہ تمہارے گناہوں کو مٹائے گا، ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نہریں نیچے بہہ رہی ہوں گی، اور پاکیزہ ٹھکانہ دے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ دین کے لیے جو جہاد کرتا ہے، کلمہ حق بلند ہو تو ایسے مجاہد کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ شہادت، عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ اللہ کے راستے میں جس شخص کو شہادت مل جاتی ہے، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور اس کے گناہوں کو مٹانے والا عمل ہے۔ شہادت کی دعا بھی کی جا سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے اور اللہ کے ہاں رزق پاتا ہے۔ تو شہادت جو ہے وہ بہت بڑا اعزاز ہے، گناہوں کو مٹا دینے والا عمل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ سعادت کی زندگی دے اور شہادت کی موت عطا کرے۔ پھر تقوی اختیار کرنا، سورۃ انفال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں حق و باطل میں فرق کر دینے والا نور عطا کرے گا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہاری مغفرت فرما دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو تقوی انسان کے اندر نور پیدا کرتا ہے، مومن کی فہم و فراست میں اضافہ ہوتا ہے اور تقوی سے اللہ کا قرب بھی ملتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں اطمینان اور سکون آتا ہے۔ کبیرہ گناہوں سے اجتناب، سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جس سے تم کو روکا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ یعنی جب انسان نیکی پر زندگی گزارتا ہے اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب ہے میت کی پردہ پوشی کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی میت کو غسل دیتا ہے اسے سندس کا لباس یعنی جنت کا لباس پہنایا جائے گا، اور جو اس کے عیوب کو چھپاتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح جو شخص اپنے بھائی کے لیے قبر کھودے اور قبر میں اس کو رکھے اور میت کو قیامت تک کے لیے رہائش دیتا ہے تو اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو میت کے جنازے میں شامل ہوتا ہے اور اس کے لیے 1 قرات اجر ہے، اور جو دفنانے تک اس کے ساتھ رہتا ہے وہ اس کے لیے 2 قرات اجر جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ اور عیوب سے مراد یہ ہے کہ چہرے کی رنگت اگر بدل جاتی ہے، سیاہ یا سرخ ہو جاتی ہے، یا جسم سے کوئی چیز نکلتی ہے تو یا کوئی چیز منہ اس کا سوج جائے یا کوئی اور آرگن سوج جائے تو اس کا بیان نہیں کرنا چاہیے۔ پھر حالت اسلام میں سفید بالوں کا ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سفید بالوں کو نہ اکھیڑو، تم میں سے کوئی شخص حالت اسلام میں بوڑھا ہو تو اس کے لیے سفید بال اس کے لیے نور ہوں گے، اور اللہ اس کے ہر بال کے عوض نیکی لکھے گا اور اس کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ لیکن جہاد میں اگر جانا ہو یعنی قتال میں شرکت کرنی ہو تو ایسے موقع پر ہے کہ دوسروں پر رعب ڈالنے کے لیے انسان اپنے بالوں کو رنگ سکتا ہے۔ پھر عمرہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عمرے سے لے کر دوسرا عمرہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے، یعنی عمرہ کرنے سے ماضی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پے در پے حج اور عمرہ کرو، بے شک یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح سے دور کرتے ہیں جس طرح سے کہ بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ حج کرنے کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص حج کرے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی فسق اور فجور والا کام نہ کرے تو وہ جب لوٹے گا تو گناہوں سے ایسا پاک ہوگا جیسے ابھی اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ حج مبرور کا بدلہ جو ہے وہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حج مبرور وہ حج ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرتے ہیں اور انسان کی زندگی میں عبادات جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، فرائض کے ساتھ نوافل کی بھی کثرت ہوتی ہے۔ تو گویا حج اور عمرے
سے انسان کے گزشتہ گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح حج میں طواف کرنا جو ہے اس کا اجر کیا ہے کہ ایک گردن آزاد کرنا، اور طواف کے دوران انسان جو قدم اٹھاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر قدم کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں نیکی لکھی جاتی ہے۔ صحیح کرتے ہوئے جو ہے وہ 70 گردنیں آزاد کرنے کا اجر انسان کو ملتا ہے، اور جمرات میں جو کنکریاں پھینکی جاتی ہیں تو ہر کنکر پر انسان کا ایک کبیرہ گناہ جو ہے وہ معاف ہوتا ہے۔ اسی طرح حجر اسود رکن یمانی کو چھونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس میں اتباع سنت بھی شامل ہے۔ روزے کا اجر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھے گا، اللہ اس کے بدلے اس کے چہرے کو آگ سے 70 سال کی مسافت پر رکھے گا۔ عاشورہ کا روزہ رکھنا، ابو قتادہ سے روایت ہے کہ جو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا، اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گزشتہ سالوں کے گناہ جو ہے وہ معاف فرمائیں گے۔ اور عاشورہ سے محرم الحرام مراد ہے، یعنی 9 اور 10 کا روزہ رکھنا۔ اسی طرح ایام 20 چاند کی 13، 14، 15 کو روزہ رکھنا سنت ہے، اس سے دل کا کینہ ختم ہوتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ انسان جو ہے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرے۔ شوال کے 6 روزے سال بھر کے روزے رکھنے کے برابر ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرے گا، اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ صدقہ و خیرات، جب انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اعلانیہ خیرات دو گے تو کیا ہی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ بھی تمہارے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے، اور اللہ تم سے تمہاری کچھ برائیوں کو مٹائے گا، اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ یعنی جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور حدیث کی روشنی میں صدقہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بھلائی جو ہے وہ صدقہ ہے۔ قیامت کے دن عرش الہی کے علاوہ کہیں سایہ نہیں ہوگا، ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے، صدقہ قبر والوں کی آگ کو بجھاتا ہے، اور صدقہ اللہ کے غصے اور غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ مقروض کا قرض ادا کرنا بھی صدقہ ہے، مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ توبہ اور استغفار، حضرت انس سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تو مجھے پکارے اور مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے تو میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کی چھت تک پہنچ جائیں پھر تو اپنے گناہوں پر مجھ سے بخشش طلب کرے گا تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین کی وسعت بھر بھی گناہ کرے مگر تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اور تو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بارے میں سید الاستغفار جو ہے، ویسے تو استغفار کے بہت زیادہ فوائد بھی ہیں اور حدیث میں بہت زیادہ کلمات بھی ہیں جن کے ادا کر کے انسان جو ہے اللہ سے معافی اور بخشش مانگتا ہے۔ اس میں سب سے جو ہے سید الاستغفار بہت زیادہ اس کے جو ہے فوائد ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے صبح ان کو کہہ لیا، اسی دن شام ہونے سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت والوں میں سے ہوگا، اور جس نے رات کو اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے پڑھا، وہ صبح ہونے سے پہلے اگر اس کا انتقال ہو گیا تو وہ جنت والوں میں سے ہوگا۔ اور سید الاستغفار یہ ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک مستطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اس کے علاوہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔
تو اس کے بھی بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، یہاں تک کہ وہ اگر جہاد سے بھی بھاگا ہو۔ حالانکہ جہاد جو ہے وہ جہاد سے بھاگنا جو ہے گناہ کبیرہ ہے، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کلمے کی نسبت سے اس کو معاف فرما دیں گے، اس کے گناہوں کو۔ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کلمات 100 بار پڑھے گا، اللہ اس کو 4 انعامات سے نوازتا ہے۔ نمبر 1 ہے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 100 گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے، اور پورا دن شیطان کے وار وسوسوں سے یہ انسان محفوظ رہتا ہے، اور کوئی عمل اس سے افضل نہیں ہو سکتا مگر وہ آدمی جس نے دن میں 100 سے زیادہ بار ان کلمات کو پڑھا ہو۔ پھر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشقت کے باوجود وضو کرنا، مسجد کی طرف چل کے جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ تمہارے لیے رباط ہے۔ جس شخص کے دل مسجد میں اٹکا ہوگا اور وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی فکر میں ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ پھر نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہنے پر فرشتے جو ہیں وہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اس شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جب تک کہ وہ نماز کی جگہ پر بیٹھا ذکر اذکار کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ بے وضو نہ ہو جائے یا پھر نماز والی جگہ کو وہ چھوڑ نہ دے۔ تو فرشتے اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ۔ یعنی یہ کتنے اعزاز کی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، لیکن اگر ہم جائے نماز پر کچھ دیر بیٹھے رہیں اور ذکر اذکار کرتے رہیں تو فرشتے ہمارے لیے جو ہے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے نفلی نمازیں، اور اس میں سب سے پہلے نماز تہجد ہے، بہت ہی فضیلت والی نماز ہے۔ ابو امامہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کی نماز کا اہتمام کیا کرو، یہ صالحین کا طریقہ ہے اور یہ نماز قرب الہی کا ذریعہ ہے، اور اس نماز کے ذریعے انسان نہ صرف گناہوں سے بچتا ہے بلکہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بھی ہے۔ یعنی ہر رات آخری حصے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمانی دنیا پر تشریف لا کر آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں۔ اسی طرح نماز اشراق ہے، چاشت اور اوابین کے نوافل ہیں کہ جس نے سورج بلند ہونے کے بعد مکمل وضو کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے گناہ ایسے معاف ہوں گے جیسے اس کی ماں نے اسے ابھی جنم دیا۔ اور اشراق کی نماز جو ہے وہ 360 جوڑوں کا صدقہ بھی ہے، اور اشراق کی نماز پڑھنے والوں کا اجر جو ہے وہ حج و عمرہ کے برابر ہے، کہ یعنی جو 2 رکعت نماز نفل پڑھے گا تو اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح اوابین کے نفل ادا کرنے والے کو جو ہے وہ 12 سال کی عبادت کا اجر ملتا ہے۔ میں گناہ کے بعد نیکی کرنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سوائے اس کے کہ جس نے توبہ کی، ایمان لایا اور نیک عمل کیے، تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں پہ بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو، برائی کے فوراً بعد نیکی کر دو تاکہ یہ نیک عمل تمہاری برائی کو مٹا دے اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یعنی جب بھی ہم کبھی پھسل جائیں، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، اور اس پہ فوراً ہی ندامت یہ ہے کہ انسان صلاۃ توبہ پڑھ لے، صدقہ کر لے اور اللہ کے حضور فوراً سے معافی مانگ لے تاکہ وہ گناہ جو ہے وہ مٹ جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو نیکی سے بدل دیں۔ اسی طرح پھر صلاۃ تسبیح نماز پڑھنا، اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے کہ اس نماز کے پڑھنے سے چھوٹے بڑے ظاہری پوشیدہ ماضی کے حال کے سبھی گناہوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس کو یہ نماز بطور تحفہ بیان کی تھی،
اور آپ نے فرمایا تھا کہ اس کے پڑھنے والے کے اول آخر نئے پرانے خطان عمدن صغیرہ کبیرہ اعلانیہ پوشیدہ سبھی گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ 4 رکعت نماز ہے جس میں 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ پھر ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہا ہو اور 5 نمازیں پڑھے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے درمیان میں ہونے والے تمام گناہوں کو یہ مٹانے کا باعث ہوگا۔ پھر قرآن کی تلاوت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن کو پڑھا کرو، قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا اور عذاب قبر سے بچائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الف لام میم، میں نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے بلکہ الف ایک، لام ایک اور میم ایک حرف ہے، اور ہر حرف پر 10 نیکیاں ہیں۔ اسی طرح سورۃ الکہف پڑھنے سے سکینت نازل ہوتی ہے، اس کی تلاوت سے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک دل میں جو ہے نور رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے تسبیحات، کہ مختلف قسم کے اذکار جو ہیں ان سے بہت زیادہ انسان کو نیکیاں ملتی ہیں اور انسان کے درجات جو ہیں بلند ہوتے ہیں۔ نعمان بشیر روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب بھی تسبیح اور پڑھتے ہو وہ عرش کے گرد گھومتی ہے، شہد کی مکھیوں کی طرح اس کی بنبناہٹ ہوتی ہے اور وہ اپنے پڑھنے والوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ کیا تم میں سے کسی کو پسند نہیں کہ اس کا تذکرہ ہمیشہ کے لیے کیا جائے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موت کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے والے کو جنت میں داخل ہوگا، اور لا الہ الا اللہ افضل الذکر ہے۔ 100 بار سبحان اللہ کہنے سے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ معراج کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام دینا اور کہنا کہ جنت کی زمین بڑی ہی زرخیز ہے اور اس کا پانی بڑا ہی ثمر آور ہے، لہٰذا اس میں درخت لگائیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی کثرت کریں۔ تو الحمدللہ ایک دفعہ کہنے سے ترازو جو ہے وہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور سبحان اللہ کے ساتھ ہی الحمدللہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان ساری جگہوں کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ 2 کلمے ہیں جو رحمان کو بہت ہی محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے عیادت کی فضیلت، کہ اب تو عیادت کرنا بھی بہت آسان ہے، اور اگر ہمیں اس چیز کی فضیلت کے بارے میں پتہ چل جائے تو کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ جو یہ کہتے ہیں نا کہ دل میں فوراً ہوتا ہے کہ نہیں اس نے کوئی، میں بیمار ہوئی تھی پوچھا تھا مجھے جو میں پوچھوں، انہوں نے نہیں پوچھا تھا، یا انہوں نے مجھے فون کیا تھا، یا میری عیادت کے لیے گھر آئے تھے یا نہیں، تو یہ سب لا علمی کی وجہ سے جو بات ہوئی تھی نا کہ ہم کچھ گناہ جو ہیں وہ ہم سے تب سرزد ہوتے ہیں کہ لا علمی ہوتی ہے، اگر انسان کے علم میں آ جائے تو کبھی بھی وہ اس اجر سے محروم نہ رہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب کوئی شخص صبح کے وقت اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتوں کا گروہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، شام تک کرتا رہتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں باغ تیار کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے جو ہیں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اس کے لیے جنت میں باغ تیار کر دیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم کسی کے پاس جا نہیں سکتے، ایٹ لیسٹ ہمارے پاس فون ہے، ہم فون پہ کسی کی خیریت جو ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس اجر سے محروم نہیں کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرنا۔ اس میں نماز کے دوران بھی ہم دعا کرتے ہیں اور نماز کے بعد بھی دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، یعنی جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی اور جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا ہے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر جو مومن مرد عورت فوت ہو چکا ہے اس کے لیے جو دعائے مغفرت کی جاتی ہے تو ہر بندے کے عوض انسان کو نیکی ملتی ہے۔ پھر متفرق کلمات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور ایک شخص نے اپنی نماز مکمل کی اور تشہد میں وہ پڑھا تھا اللہم انی اسألک یا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تغفر لی ذنوبی انک انت الغفور الرحیم، کہ اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، جس سے نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، تو میرے گناہوں کو بخش دے، بے شک تو بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بخش دیا گیا، اس کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، اور آپ نے یہ 3 دفعہ اس بات کو دہرایا کہ اسے بخش دیا گیا ہے۔ اب نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا۔ نیک لوگوں کی محفل یا مجلس میں شریک ہونے سے بھی گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ خالص نیت کے ساتھ اچھی مجلس میں آنا باعث رحمت ہے۔ نیک مجلس میں ذکر اذکار کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گزشتہ گناہوں کو معاف کرتے ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اپنے مقربین فرشتوں سے ان مجالس میں شامل ہونے والوں کا احوال بھی دریافت فرماتے ہیں۔ فرشتوں کو گواہ بنا کر ان لوگوں کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اہل ذکر کی مجالس کو تلاش کرتے ہیں، جب انہیں وہ مجلسیں مل جاتی ہیں تو ایک دوسرے کو آواز لگاتے ہیں کہ ادھر آؤ، تمہارا مطلب حاصل ہو گیا، یعنی اللہ کو یاد کرنے والے مل گئے ہیں۔ تو وہ فرشتے اس مجلس والوں کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بات کو جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے کیا کہتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تیری بڑائی بیان کرتے ہیں، تیری بزرگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو کہتے ہیں قسم ہے تیری ذات کی کہ انہوں نے تجھے دیکھا نہیں ہے، اگر وہ دیکھ لیں تو ان کا کیا حال ہو۔ فرشتے کہتے ہیں پھر وہ اس سے بھی زیادہ تیری بڑائی، اس سے بھی زیادہ تیری تعریف اور تیری تسبیح بیان کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ کس بات کا سوال کرتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ وہ تیری جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھ رکھا ہے؟ تو کہتے ہیں تیری ذات کی قسم انہوں نے جنت دیکھی تو نہیں ہے، اگر وہ دیکھ لیں تو وہ اس سے بھی زیادہ اس کی حرص کریں، اس کی طلب کریں، تو اس سے بھی زیادہ وہ رغبت رکھیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ وہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھ رکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ تیری ذات کی قسم اگر وہ دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ بھاگیں، اس سے بھی زیادہ وہ ڈریں۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا تو پھر میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کے گناہوں کو بخش دیا۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ بندہ کہیں اور کسی غرض سے آ رہا تھا اور وہ ان لوگوں کے درمیان آ کر بیٹھ گیا، تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسے بندے ہیں کہ اگر ان کے پاس بیٹھنے والا کوئی اور چلتا ہوا آ بھی جائے تو وہ بھی بد نصیب نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو بھی اس میں سے حصہ ملے گا، یعنی ان لوگوں کی اچھی مجلس کی وجہ سے اس شخص کو بھی بخش دیا جاتا ہے۔ تو یہ اچھی مجلس کے اثرات نہ کہ دنیا میں انسان جو ہے وہ نیکی پر قائم رہتا ہے، بلکہ آخرت میں وہ انجام کے اعتبار سے بھی اس کے لیے اچھا انجام ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قوم ایسی نہیں جہاں وہ اللہ کا ذکر کریں اور فرشتے انہیں گھیر نہ لیں اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور ملائے اعلیٰ میں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ پھر بیماری پر صبر کرنا۔ مومن کی تکلیف بھی گناہوں کو دھونے کا سبب ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار میں مبتلا ہیں۔ عبداللہ بن مسعود نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو شدید بخار ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں بہت زیادہ بخار ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے 2 آدمیوں جتنا بخار ہوتا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے لیے اجر بھی 2 ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کو تکلیف پہنچتی ہو مگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے عوض اس کے گناہوں کو گرا دیتا ہے، جس طرح سے درخت اپنے سوکھے پتیوں کو گرا دیتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی تکلیف آئے، کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی مشکل، کوئی رنج
کچھ بھی ایسا ہو تو ہمارا رویہ جو ہے وہ گلے شکوے والا، شکایت والا یا جزا فضا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انتہائی صبر کے ساتھ اس چیز کو برداشت کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان کرنا چاہیے کہ اس مشکل یا اس پریشانی کے عوض اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بأس طہور ان شاء اللہ، کہ کوئی حرج نہیں اگر اللہ نے چاہا تو یہ بیماری گناہوں سے پاک کرنے والی ہوگی۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ بہت ہی مختلف قسم کا رویہ پایا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان بیمار یا کسی بھی مشکل یا آفت میں یا کسی پریشانی کا شکار ہوتا ہے، ہم لوگ فوراً جو ہے اس پہ کمنٹس پاس کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا نا، پکڑا گیا ہے نا، اب آزمائش میں گھیرا گیا ہے نا، اب اس کے گناہوں کی پکڑ ہوئی ہے نا، اور دل ہی دل میں ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ انتہائی غلط رویہ ہے۔ جب انسان پہ خود پہ ایسی کوئی مشکل یا پریشانی آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے، اللہ تو اپنے نیک بندوں کا صبر دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس طرح کے ہم کلمات کہتے ہیں۔ تو یہ ہمیں ہرگز بھی نہیں کہنے چاہیے، بلکہ ہمیشہ جو ہے جب بھی کسی انسان کو مصیبت میں دیکھیں، پریشانی میں دیکھیں، تو اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کی مصیبت کو دور کرے اور اللہ اس کو صبر دے، اور صبر پہ اس کو اجر بھی ملے۔ اور اسی طرح سے کبھی بھی خوش نہیں ہونا چاہیے۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام صائب کے پاس آئے اور انہیں دیکھا کہ وہ بخار سے جل رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ اس بخار کو برکت دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برا بھلا مت کہو، یہ تو آدم کے گناہوں کو یوں دور کرتا ہے جیسے بھٹی گرم لوہے کے میل کچیل کو دور کرتی ہے، یعنی تکلیف پر جزا فضا نہ کرو۔ اسی طرح حضرت عائشہ سے بھی روایت ہے کہ کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچے، ایک کانٹا بھی اگر چبھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی کی بینائی چلی جائے، کسی پر مرگی کے دورے ہوں، یا کسی کا بچہ فوت ہو جائے، تو یہ تمام چیزوں پر اگر وہ صبر کرے گا تو یہ تمام چیزیں اس کے لیے ڈھال ہوں گی، سفارش کریں گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا کریں گی۔ پھر اس کے بعد ہے کہ بازار جاتے ہوئے، کہ بازار انسان اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن اگر اس وقت بھی اللہ کی یاد ہو جائے تھوڑی سی، تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے پناہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بازار میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وحی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے، 10 لاکھ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور اس کے 10 لاکھ درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کر دیا جاتا ہے۔ پھر لوگوں سے تکلیف کو دور کرنا۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ایک شخص کو گھومتے پھرتے دیکھا، تو پوچھا کہ اس کا کیا عمل تھا، تو بتایا گیا کہ اس نے راستے میں سے ایک درخت کو کاٹ دیا تھا جو گزرنے والے لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے عمل کی قدردانی کی اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ تو اس طرح سے ہم بھی کوشش کر کے جو ہے وہ لوگوں کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور اس اجر کو پا سکتے ہیں۔ مثلا کسی شخص کو مقروض ہے، اس کا قرض اتارنے میں ہم مدد دے سکتے ہیں، کسی دوسرے سے سفارش کروا سکتے ہیں، اگر ہمارے پاس خود اتنا نہیں ہے تو ہم دوسروں سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کی مدد کر دیں۔ اسی طرح مالدار جو ہے وہ قرض دار کو مہلت دے سکتا ہے، اس کو معاف کر سکتا ہے۔ گھر میں عام استعمال کی چیزیں ہم کسی کو ادھار دے سکتے ہیں، اس ادھار کو ہم معاف کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بیماری میں کسی کی ہم مدد کرتے ہیں کہ اس کی تیمارداری کے ساتھ اس کو دوا لا کے دے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بوڑھے افراد یا عمر رسیدہ لوگ جو ہیں وہ سواری میں ان کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو ان کو اپنی جگہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح میڈ اگر بیمار ہے، وہ نہیں آئی، تو اس کی جگہ ہم کام کر سکتے ہیں، یا وہ آئی ہے، اس کی طبیعت خراب ہے تو ہم اس کے حصے کا کچھ کام کر سکتے ہیں۔ اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جس پہ کہ ہم اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کو کھانے کی ٹیبل پہ کھانا سرو کر سکتے ہیں، پانی یا کوئی بھی چیز کم ہوگی ہو وہ ہم لا کے دے سکتے ہیں۔ تو یہ تمام وہ باتیں ہیں جو ہم دوسروں کی تکلیف کو دور کرتے ہیں، اور اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس اجر کو ہم پا لیتے ہیں۔
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا یعنی اس کے عیب کو ڈھانپے گا اللہ اس کے عیب کو چھپا دے گا، اور کوئی بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے تو اللہ بھی اس کی مدد فرماتا ہے۔ اسی طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس مجلس کے اختتام پر یہ دعا پڑھ لی جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، یعنی یہ دعا جو ہے وہ کفارے کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ اگر مجلس میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے معاف فرما دیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہماری یہ ٹاپک جو ہے وہ کور ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب اس پورے ٹاپک کو میں کور کر رہی تھی اور مختلف قسم کی چیزیں جو ہے سامنے احادیث آ رہی تھی، قرآنی آیات آ رہی تھیں، تو ذہن میں بار بار جو ہے وہ ایک شعر آ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں نا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی انسان مایوس نہ ہو، چاہے کتنی بھی گناہ گار ہو، کتنا بھی گناہ گار ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ خود ہی قرآن میں فرماتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، بے شک اللہ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے انسان کبھی بھی مایوس نہ ہو، کبھی بھی مایوس نہ ہو، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کی رحمت کو دیکھ کے، اس کی وسعت کو دیکھ کے گناہوں پر اصرار کرے۔ نہیں، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں کہ میں بندے کو اس کے گمان کے مطابق ملتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میرے پاس ایک قدم چل کے آتا ہے تو میں 2 قدم چلتا ہوں، اگر وہ ایک بالش لاتا ہے تو میں پورا ہاتھ آتا ہوں، اگر وہ چل کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں۔ تو سبحان اللہ، اس کی رحمت جو ہے پورے اس وقت میں یہ سوچتی رہی ہوں کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ میری اور آپ کی منتظر ہے کہ کب ہم سچے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، کب ہم سچے دل سے اس کی طرف رجوع کریں اور وہ ہماری تمام برائیوں کو، ہمارے تمام گناہوں کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں نا، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ بس اس شعر کے ساتھ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس رحمت سے ڈھانپ لے، وہ بخشنے کو آئے تو بخش دے زمانے، وہ بخشنے کو آئے تو بخش دے زمانے، ڈھونڈی ہے اس کی رحمت بخشش کے 100 بہانے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔